قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ موالیان حیدر کرار، ماتم داران شیر خدا، آج 21 رمضان المبارک کا یہ دن جو طلوع ہو کر کے آیا ہے، یہ یاد دلا رہا ہے اس 21 رمضان المبارک کی گھڑی کو کہ جب سن 40 ہجری میں مسجد کوفہ میں مینار ہدایت منہدم ہو گیا تھا، جب جبریل و عالیہ کی صدا بلند کر رہے تھے اور یہ شہادت عظمائے مولائے کائنات عالم انسانیت کے اذہان کو جھنجھوڑ رہی تھی اور جھنجھوڑ کر یہ آواز دے رہی تھی کہ فزتو برب الکعبہ کی صداؤں میں علی کے مقصد کو تلاش کرو، مقصد حیات اور مقصد زندگی کو تلاش کرو، کہ علی نے جو ایک صدا دی ہے فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یہ کس کامیابی کی طرف علی اذہان بشریت کو متوجہ کر رہے ہیں۔ آج میں بڑے ہی غمزدہ ماحول میں کہ جہاں ہماری پوری دنیا کرونا کی مہلک بیماری کے خوف کے سبب لاک ڈاؤن کی زندگی سے گزر رہی ہے، گویا کہ ایک تنہائی کا عالم ہے۔ ہر انسان اس عالم میں جی رہا ہے کہ تنہائیاں ڈس رہی ہیں۔ اس عالم میں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ علی کہ جو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر کائنات دیکھ رہا تھا، وہ علی جو پوری کائنات کو سمیٹ کے دیکھ رہا تھا، اس نے 25 برس خاموشی اور تنہائی کے کیسے گزارے ہوں گے۔ میں آج تنظیم غلامان علی کہ جو اسی ممرہ کی سرزمین پر 28ویں برس میں آج یہ داخل ہونے والا تھا، گزشتہ 27 برس تنظیم غلامان علی نے نسیم باغ حال سے مدرسہ امام حسن تک جو اہتمام جلوس اور تشییع تابوت مولائے کائنات کا اہتمام ہوتا رہا، وہ اس بار اس طرح سے نظر ہوا ہے ہماری تنہائیوں کی، ہماری لاچاریوں کی، ہماری بے بسی کی، کہ آج ہم سوچ رہے ہیں کہ جب آج اس تنہائی کے عالم میں ہم یہ تابوت نہیں اٹھا پا رہے ہیں تو حسنین کی تنہائی کا عالم کیا رہا ہوگا، کہ جہاں ایک طرف وصیت بھی پیش نظر ہے اور ایک طرف وہ تنہائی بھی پیش نظر ہے، کہ جہاں کوفے میں چھائی ہوئی منافقت ایک طرف ہے، اس لاک ڈاؤن میں کوفے کے علی زندگی گزار رہے ہیں جہاں منافقت پہرا زنی کر رہی ہے اور مجبوراً علی کو وصیت کرنا پڑی ہے کہ میرے شہزادوں، میرے جنازے کو اس طرح خاموشی میں لے جانا کہ لوگوں کو اطلاع نہ ہونے پائے۔ آج جب کہیں پر میں نے یہ سنا کہ بہت سے نوجوانوں نے مختلف شہروں میں بڑی خاموشی سے علی کا تابوت ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیا تو حسنین کی بے بسی یاد آئی، آنسو نکل پڑے، گوہر اشک عزا آنکھوں سے چھلک پڑا۔ میں یہ آج انجمن اصغر معصوم کی جانب سے کہ جو اس کے خصوصی پیج سے یہ مجلس نشر ہو رہی ہے اور آپ لائیو اسے سماعت کر رہے ہیں اور آگے بھی آپ سماعت کرتے رہیں گے، میں دونوں کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ تنظیم غلامان علی اور انجمن اصغر معصوم ان دونوں کے مشترکہ تعاون سے جو یہ مجلس نشر ہو رہی ہے، اس میں آج ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جس ولایت کا ذکر قرآن حکیم میں کیا گیا ہے کہ عالم اسلام کے نزدیک
ان اولیاء کے ساتھ جوڑا جائے گا جو آج مختلف مزاروں میں سو رہے ہیں؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، اس لیے کہ ان اولیاء کی ولایت وہ ہے کہ جو ولیوں سے اللہ تک جاتی ہے، لیکن علی کی ولایت وہ ہے جو اللہ سے علی تک آتی ہے۔ اللہ نے منصب ولایت جو علی کو تفویض کیا ہے وہ اللہ سے چلا ہے، یعنی اس ولایت میں علی کو ڈائریکٹ اللہ نے اپنا ولی نہیں کہا، بلکہ پہلے خود اپنے آپ کو ولی کہا، کہ تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ جب اللہ کی ولایت سمجھ میں آئے گی تب علی سمجھ میں آئے گا۔ علی کو سمجھانے کے لیے اسی لیے اللہ نے اپنے اوصاف سے نوازا، کہیں پہ وجہ اللہ کہا، کہیں پہ عین اللہ کہا، کہیں پہ لسان اللہ کہا، کہیں پہ ید اللہ کہا، کہیں پہ جنب اللہ کہا۔ یہ جو اللہ کی طرف ایک ایک اعضاء و جوارح کا انتصاب ہے، یہ ایک مسلسل ولایت کی طرف لے جانے کا اہتمام ہو رہا ہے، تاکہ دنیا کی یہ سمجھ میں آ جائے کہ علی کا وجود جب اللہ سے منسوب ہے تو علی کے منصب کا انتصاب اللہ سے کتنا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ، بس یہ حصار کھینچا گیا۔ یہ حصار کیا ہے؟ اسے عربی زبان میں کلمہ حصر کہتے ہیں، کہ جہاں حصار کھینچ دیا جائے، کوئی گنجائش باقی نہ رہے، جیسے آیت تطہیر کے نازل کرنے کے وقت اللہ نے خود یہ اہتمام کر دیا، انما یرید اللہ، بس اللہ نے ارادہ کر لیا، اور اس ارادے میں بس پنجتن ہے، یعنی دونوں طرح کا حصار ہے۔ ارادہ جو اللہ نے کیا ہے اسی بس پہ کیا ہے کہ پنجتن کے علاوہ اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا، اور جبریل نے اسی بس کو تو سن لیا تھا، جبھی تو اللہ سے اجازت مانگی کہ کیا میں بھی جا کے چھٹا ہو جاؤں۔ یعنی اس کلمہ حصر کو جبریل نے سمجھا تھا، اس جبریل نے جو خود شاگرد مولا کائنات تھا، اس جبریل نے کہ جو در پر آ کر کے خدمتیں کرتا تھا، اس جبریل نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ حصار کیا ہے، یہ حصر کیا ہے۔ اللہ نے کلمہ حصار پیش کر کے اس آیہ ولایت میں یہ ثابت کر دیا کہ اسے خواجہ اجمیری کی ولایت سے نہ جوڑنا، اسے شمس تبریز کی ولایت سے نہ جوڑنا، اسے کبھی کلیر شریف کی ولایت سے نہ جوڑنا، اسے شہباز قلندر کی ولایت سے نہ جوڑنا۔ یہ وہ ولی ہیں کہ جنہوں نے اپنے اوراد و وظائف اور اپنے زہد اور اپنے تصوف سے ولایت کے ایک پرتو کو پایا ہے، ولایت کی ایک جھلک کو پایا ہے۔ جب ولایت کی جھلک پانے والوں کا نام خواجہ اجمیری بن جاتا ہے اور دنیا سجدہ ریز ہو جاتی ہے، تو جسے کل ولایت اللہ نے اپنی ولایت کے ساتھ تفویض کیا ہے، اس علی کے در پر ہماری جبین نیاز کیوں نہ جھکے؟ کیوں نہ علی کے دروازے پر ہمارے جبین نیاز سجدہ تعظیمی کرنے لگے؟ اس لیے کہ جب آدم کے وجود میں نور محمد وآل محمد ودیت کیا تو آدم کو مسجود ملک بنا دیا۔ تو جب آدم مسجود ملک ہوتے ہیں، اس ولایت کے نور کو اپنے وجود میں پا کر کے جب آدم کا یہ عالم ہے، تو جو کل نور ہو اور نور مصطفیٰ کا حصہ ہو، جسے اللہ نے اپنا نور کہا ہو، وہاں تو روح کا ذکر کیا ہے، لیکن علی کا تذکرہ کیا تو اپنے نور کے حوالے سے کیا۔ اس لیے اللہ نے واضح لفظوں میں کہا انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ تمہارا ولی ہے کہ جو عالم نماز میں، عالم رکوع میں زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہا ہے۔ یہ زکوٰۃ ہی کا تذکرہ کیوں کیا؟ اللہ کو سمجھانا تھا کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، مسلمان قطاریں لگا کے اپنے دروازوں پہ زکوٰۃ بانٹے گا۔ مسلمان دروازوں پر بھیڑ لگا کے زکوٰۃ بانٹنے والا امتی تو ہو سکتا ہے، لیکن علی نے بتا دیا کہ تقسیم زکوٰۃ کبھی اپنے دروازے پہ بھیڑ لگا کے نہیں کی جاتی ہے، بلکہ یتیموں کے دروازے تک پیٹھ پہ روٹیاں لاد کے پہنچائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ سورج تھا ہدایت کا، علی، کہ جس کے لیے اظہار جلال پوری نے آواز دی تھی، علی آقا، علی مولا، علی مشکل کشا اپنا، جہاں میں فخر سے بولو علی ہے رہنما اپنا۔ علی مردے جلاتا ہے، علی کرتا ہے رزاقی، علی مردے جلاتا ہے، علی کرتا ہے رزاقی، میرے مولا سے کتنا کام لیتا ہے خدا اپنا۔ میں ہوتا تو اظہار جلال پوری سے یہ کہتا کہ نہیں، اللہ علی سے اپنے کام نہیں لے رہا ہے، بلکہ علی ولایت کے کام انجام دے رہا ہے۔ اللہ نے اسی لیے اپنے آپ کو ولی کہا ہے کہ میں ولی، تو جب
اور ولایت الوہیت سمجھ میں آ جائے گی تب دنیا کو ولایت علویہ سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے یہ نہیں کہا کہ علی کی ولایت کو پہچانو تو رسول کی ولایت سمجھ میں آئے گی، رسول کی ولایت کو پہچانو تو اللہ کی ولایت سمجھ میں آئے گی۔ نہیں، اللہ جانتا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان بس اللہ بس اللہ بس اللہ کی صدا بلند کرے گا، لہذا اللہ نے جب ولایت کا تعارف کرایا تو کہا میری ولایت کو پہچانو تب مصطفیٰ کی ولایت سمجھ میں آ جائے گی، میری ولایت کو پہچانو تب مرتضیٰ کی ولایت سمجھ میں آئے گی۔ ولایت ایک مسلسل نظام کا نام ہے، اور اس نظام کو علی نے، رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں مولا کہا تھا، اسی لیے خلیفہ نہیں کہا۔ مصطفیٰ جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں مسلمان خلافت سازی پہ آمادہ ہوگا، خلیفہ بنا کے آئے گا، تو مصطفیٰ نے اسی لیے اپنا خلیفہ نہیں کہا، بلکہ آواز تھی کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، یعنی اللہ کے رسول کو اللہ نے خلیفہ کہہ کے کہیں نہیں پکارا تھا، مولا کہہ کے پکارا تھا۔ اللہ مولایا و اللہ مولایا و جبرائیل و صالح المومنین، یہ ولایت سمجھنے کی بات ہے۔ ولایت کوئی نعرے کا نام نہیں ہے، نعرہ جو زبان سے نکلتا ہے وہ تو ذکر علی ہے، محبت بن کر کے دل میں اتر جائے تو محبت علی ہے، اور یہی عدل بن کر کے جب سماج پہ چھا جائے تو ولایت علی ہے۔ لہذا ذکر علی اور ہے، محبت علی اور ہے، ولایت علی اور ہے۔ لہذا آپ یاد کریں کہ 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری میں رسالت مآب نے جس علی کو غدیر کے ممبر پر اٹھا کے بلند کیا اسے مولا بتایا، یعنی اس کی ولایت ہوگی۔ اس کی ولایت کو سمجھو، 13 رجب سن 30 عام الفیل کو کعبے کی آغوش میں آنکھ کھولنے والا، جدار حرم میں نئے در سے اپنی ماں کے ساتھ پہنچنے والا علی، مصطفیٰ کی آغوش میں 13 رجب کی ولادت پانے کے بعد جب آیا ہے تو پہلی غذا رسول کی لعاب دہن بنی ہے، علی نے زبان چسائی ہے تاکہ دنیا جب آنے والے وقتوں میں حدیثوں کی کتاب جمع کرے اور ابو ہریرہ کو ہیرو بنائے، تب دنیا غور کرے کہ ایک وقت کا جھوٹا دودھ پی کر جب اتنی حدیثیں بیان کی جا سکتی ہیں تو 10 برس تک جو لعاب رسول چوس کر پلا ہو اس علی کے حافظے کا عالم کیا ہوگا۔ اسی حافظے کو، اسی لعاب رسالت کو علی نے مسجد کوفہ میں سر پہ ضربت کھا کر واضح کیا تھا۔ فزت برب الکعبہ، دنیا جان لے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں کامیاب ہو گیا؟ جس ہوش و حواس کے ساتھ 10 برس کی عمر میں رسالت کی گواہی دی تھی، ضربت کھانے کے بعد اسی حواس کے ساتھ رسالت کے کام انجام دے کے جا رہا ہوں۔ یہ ہے علی کی حیات طیبہ کہ جسے آج مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج نہ شام ہے، نہ شام کا حاکم ہے، نہ اس کا دربار ہے، اس کا دربار کھڈر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ زیارت پہ جانے والے لعنتوں کی بوچھار کرتے ہیں، لیکن آج علی کا دربار سجا ہوا ہے۔ آج نجف پر نور بنا ہوا ہے، آج نجف پر کائنات سمٹ کر کے آ رہی ہے۔ ہارون رشید کے زمانے میں قبر علی کا پتہ چلا ہے، کیوں نہیں دنیا غور کرتی کہ 125 سال تک علی کی قبر کا پتہ لگانے کی مسلمانوں کی کوئی فکر نہیں ہوئی۔ تو جو علی 125 سال تک مسلمانوں کی آنکھوں سے اتنا اوجھل رہا ہو کہ مسلمانوں نے قبر تک پتہ لگانے کی زحمت نہ کی ہو تو مسلمان اس کی سیرت پڑھنے کی زحمت کیا کرے گا؟ لہذا چاہیے عالم اسلام کو کہ سیرت طیبہ علی اور حیات طیبہ مولا کائنات کو پڑھے، جانے، سمجھے، اور اسی وقت سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جب کعبے سے ولادت کو دیکھے گا، پہلی غذا مرسل اعظم کو دیکھے گا۔ ساری دنیا کا مسلمان آج نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، ساری عبادتیں اس لیے کر رہا ہے کہ ایک جھلک محشر میں مقام محمود پر بیٹھے ہوئے رسول کو دیکھ لیں۔ مسلمانوں، جب تمہاری تمنا یہ دل میں پیدا ہو کہ ایک جھلک ہم حشر میں رسول کو دیکھیں گے، تب علی کو سلام کیا کرو کہ جو آنکھیں کھولتے ہی رسول کو دیکھ رہا ہے، جو آغوش رسالت میں پل رہا ہے، وہ علی کیا ہوگا؟ اب وہ علی تمہاری طرح تمنا نہیں کرے گا کہ حشر میں دیکھیں، بلکہ مقام محمود کے برابر مقام اعراف پر علی بیٹھا ہوگا، اور نبی شرط لگا رہے ہوں گے کہ جو مجھے دیکھے وہ علی کو دیکھے، جو علی کو دیکھے وہ مجھے دیکھے۔ اس لیے کہ ہم اور علی الگ نہیں ہے، مصطفیٰ اور مرتضیٰ ایک جان ہیں، انسان دو۔
مصطفیٰ اور مرتضیٰ ایک جان ہے، انسان دو لاکھ چاہو ہو نہیں سکتا کبھی قرآن دو۔ ایک طرف عشق محمد، ایک طرف بغض علی، اے مسلمان سچ بتا کیا ہے تیرے ایمان دو۔ یہ سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ علی نے آغاز کیا کعبۃ اللہ سے، انجام مسجد کوفہ ہے، اور آغاز سے انجام تک کی حیات اس طہارت میں گزری ہے کہ آیت تطہیر ہر مقام پر پہرا زن ہے۔ وہ آپ کی عدالت، آپ کی سخاوت، آپ کی شجاعت، آپ کا حلم، آپ کا علم، آپ کی بردباری، آپ کا تقوی، آپ کا زہد، آپ کا میدان کارزار میں ڈٹنا، آپ کا منبر پر آ کر کے سلونی کی صدا کا بلند کرنا، آپ کا محراب کوفہ میں شہادت کا پانا، یہ کیا کم ہے کہ پوری زندگی بھر مسلمان اس پر غور کرے کہ پورے برس میں جو سب سے مبارک مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور پورے رمضان میں کہ سب سے بابرکت جو رات ہے وہ شب قدر ہے، اور شب قدر میں سب سے عظیم تر جو چیز ہے وہ صبح ہے۔ نمازوں میں سب سے بہتر نماز صبح، نماز صبح میں سب سے بہتر سجدہ ظاہر ہے۔ اسی طرح اعضائے انسانی میں سب سے بہتر عضو سر ہے۔ یہ سب کچھ بہتر ہی بہتر ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، شب قدر ہے، نماز صبح ہے، نماز صبح کا سجدہ ہے، اور عالم سجدہ میں سر پہ ضربت ہے۔ علی آواز دے رہے ہیں فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ انتخاب مجھ علی نے نہیں کیا ہے بلکہ شب قدر نے علی کا انتخاب کیا ہے، نماز صبح نے علی کا انتخاب کیا ہے، سجدے نے علی کو منتخب کیا ہے، رمضان نے علی کو منتخب کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں علی کو منتخب کرتی رہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مجھے وہ چار مصرے یاد آ گئے کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو لے کے کعبہ بنا رہے ہیں اور کعبہ بن رہا ہے، ادھر شاعر آواز دے رہا ہے، کہا میں نے خدا بندہ وہ تیرا خاص بندہ تھا، کہا میں نے خدا بندہ وہ تیرا خاص بندہ تھا، تو اپنے گھر کو ابراہیم کا روضہ بنا دیتا، تو اپنے گھر کو ابراہیم کا روضہ بنا دیتا۔ ندا آئی علی کی آرزو کعبے کو تھی ورنہ، ندا آئی علی کی آرزو کعبے کو تھی ورنہ، وہ پیدا جس جگہ ہوتا وہیں کعبہ بنا لیتا۔ لہذا علی اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جس کا آغاز یہ ہے، اور علامہ اقبال کو کہنا پڑا کسیرا میسر نشد این سعادت، کسیرا میسر نشد این سعادت، کعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ علی وہ ہے کہ جس کی ولادت کعبہ ہے، جس کی شہادت مسجد ہے۔ خدا سے خدا کی طرف ساری زندگی غموں کو سن کے پڑھتے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے اس کی بھی مکمل تفسیر اپنی زندگی سے کی۔ انا للہ، میں کعبے سے چلا، انا للہ و انا الیہ راجعون، مسجد سے چلا، انا للہ و انا الیہ راجعون کی تفسیر بن گئی ہے علی کی زندگی۔ ہاں عزیزو، آج وقت نہیں ہے، مختصر سے لمحات میں زحمت سماعت کو سمیٹ دینا ہے، اور صبح دم آپ کو آج جہاں جہاں سے بھی سماعت کر رہے ہیں، آج اس جگہ تک یہ پیغام پہنچے کہ آج صبح اس گھر میں کہ جہاں کوفے میں علی 4 سال 9 مہینے حکومت کر رہے تھے علی، مگر دنیا یہ سمجھ رہی تھی علی خلافت کر رہے ہیں، لیکن علی نے 4 سال 9 مہینے میں نظام حکومت کو اتنا بدل ڈالا کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور آج تک، آج کی اس گھڑی تک، آج 14 مئی کی صبح سن 2020 کا یہ دن کا طلوع ہونا، آدم کی خلقت سے 14 مئی 2020 تک ہر ملک کے ہر کونے سے ایک ہی آواز آئی، روٹی، کپڑا اور مکان۔ اور آج بھی یونائٹڈ نیشن، سنیکت راشٹر اور اقوام متحدہ کے ہوتے اور اس کے الگ الگ سیلز قائم ہونے کے باوجود، کہیں صحت کا سیل ہے، کہیں غذائیت کا سیل ہے، کہیں تحقیق کا سیل ہے، کہیں پر تمام سیل قائم کیے ہیں، اس کے باوجود بھی کہیں نائجیریا میں بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، کہیں ہندوستان میں بھوک مار رہی ہے، کہیں پاکستان میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم 4 سال 9 مہینے ابو طالب کے لال نے جو حکومت کی ہے، اس میں علی نے
دعویٰ کیا تھا مسجد کوفہ میں بیٹھ کر کہ کوئی ایسا نہ ملے گا کہ جس کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو، رہنے کو مکان نہ ہو اور پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو۔ یہ بہت بڑا نعرہ تھا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ علی نے ولایت کے نظام کی ایک جھلک دکھا دی تھی، اور جب اس کا آخری لال آئے گا تو وہ نظام ولایت کو مکمل قائم کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی نے اپنی زندگی میں ابن عباس سے کہا تھا، ابن عباس اگر دنیا نے میری ولایت کو قبول کر لیا ہوتا تو ولایت کے قبول کرنے والوں کا پاور یہ ہوتا کہ اگر درختوں کو آواز دیتے تو درخت جل کر کے آتے، مچھلیوں کو آواز دیتے تو مچھلیاں سطح دریا پہ چلی آتی، کنویں کے پاس پانی کو آواز دیتے تو کنواں سطح پر آ کر کے اس کی پیاس بجھا لیتا۔ لیکن اللہ رے دنیا نے ولایت علی کو قبول نہیں کیا، اور اسی ولایت علی کے قبول نہ کرنے کی سزا یہ ہے کہ آج انسانیت کا وہ پاور نہیں رہا، اتنی لاچار ہو گئی، اتنی لاچار ہو گئی کہ فضاؤں میں ہاتھوں میں اڑنے والا ایک وائرس اتنا خوف زدہ کیے ہوئے ہے کہ بشریت سسک رہی ہے، بلک رہی ہے۔ ہر طرف وہ سپر پاور جو شداد، نمرود، حامان اور فرعون کی طرح غرور میں اکڑ کر چل رہا تھا، آج 48,000 موتیں اور تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ اس ملک میں مریضوں کا پایا جانا ایک پیغام ہے یہ بھی کہ دیکھ لو۔ اور وہیں پر ایران کہ جس کی طرف تم نے وائرس منتقل کیا تھا، آج وہ نماز جمعہ قائم کر چکا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو وائرس پر قابو کس کا ہے، وائرس پر قابو اس کا ہے جس کے پاس مشکل کشا ہے۔ لہذا مشکل کشا جہاں ہے وہاں مشکل کشائی ہو رہی ہے، مگر ہائے افسوس کہ کائنات کا مشکل کشا مسجد کوفہ میں 19ویں رمضان کی صبح میں اپنے سر پہ اس طرح زہر میں بجھی ہوئی تلوار، اللہ اللہ ہوا میں اور فضا میں لہراتی ہوئی تلوار جب اس نمازی پہ چلی ہے مسجد کوفہ میں تو سر 2 نیم ہو گیا، 2 حصوں میں تقسیم ہے، مگر علی نے تیزی سے سر کو جکڑ کے آواز دی، پشتو بے رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ مگر اللہ رے علی وہ نمازی تھا، شام نے تو علی کو نمازی بھی نہ پہچنوانے دیا، یہاں تک کہ وہ پروپیگنڈے کیے کہ جب بعد میں لوگوں نے سنا کہ علی مسجد میں شہید کر دیے گئے تو 2 لوگوں پوچھا، لوگوں نے سوال کیا علی مسجد کیا کرنے گئے تھے؟ آپ سوچیں کہ کس طرح سے کردار کشی کی گئی ہے علی کی، لیکن وہ علی کہ جو دین الہی اور شریعت محمدی کی بقا اور استحکام کے لیے زندگی صرف کر رہا تھا، اس علی نے کہا میرے لال حسن آگے بڑھو، نماز کو تمام کرو۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ علی و حسن اور اہل بیت نماز پڑھنے نہیں پڑھوانے آئے تھے، نماز کو مسلسل کرنے آئے تھے، اور نماز حسن نے تمام کی۔ زخمی علی کو ایک چارپائی پہ رکھا گیا اور کاندھے پر لے کر کے حسنین علیہ السلام کی نگرانی میں بیت الشرف تک لایا گیا۔ میں نے پہلے بھی میثم تمار نیٹ ورک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا کہ جب ماتم کرتے ہوئے لوگ گھر سے مسجد کوفہ سے بیت الشرف تک چلے، درمیان میں جو وقفہ تھا اس راستے میں جیسے ہی بیت الشرف آیا، علی نے حسنین علیہ السلام سے آواز دی میرے بچوں ان چاہنے والوں سے کہو کہ اب اپنے گھروں کو چلے جائیں، علی گھر آ چکا ہے۔ علی کو اس عالم میں دیکھ کر علی کی بچیوں سے رہا نہ جائے گا، لہذا علی نہیں چاہتا کہ نامحرموں کے کانوں تک ان بچیوں کی آواز پہنچے۔ میں کہوں گا مولا یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے جہاں آپ نے نہیں چاہا کہ زینب و کلثوم کے نالہ و شیون کی آواز نامحرموں کے کانوں تک جائے، لیکن مولا ذرا 61 ہجری میں اسی کوفے میں آ جائیے، آپ کی زینب بازوؤں میں رسن، بے مقنع و چادر، بالوں سے منہ چھپائے ہوئے آواز دے رہی ہے اے نانا، اے میرے بابا، زینب کوفے آ گئی، اور آگے آگے منادی ندا دے رہا ہے یا اہل الکوفہ ہذہ بنات رسول اللہ، اور کوفے کے ہجوم کے لوگ تماشائی بنے دیکھتے رہے۔ ارباب عزا 3 دن اس عالم میں علی نے گزارا ہے، زہر کا اثر مسلسل ہو رہا ہے، مگر اللہ ہر سخاوت کا عالم
اللہ رے علی ولی ہے نا، اور اللہ کی ولایت سے جڑا ہوا ولی ہے، یہ بتانے کے لیے تو قاتل کو جام شیر پلایا ہے، یہ بتانے ہی کے لیے تو شربت اس کی طرف بڑھایا ہے، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ جیسے اللہ فرعون کو پالتا ہے، جیسے اللہ شداد کو پالتا ہے، آج اسی نظام ولایت کا والی علی ہے، وہ اپنے ملزم اور مجرم کو بھی شربت پلا کر کے فطرت کی پیاس بجھا رہا ہے، کیونکہ امام فقط شریعت کا امام نہیں ہوتا، امام فطرت کا امام ہوتا ہے، لہذا فطرت کے تقاضے میں پیاسے کی پیاس ہے۔ علی نے اپنے ملزم اور اپنے قاتل کی پیاس کا بھی خیال رکھا۔ کیا خطا تھی کربلا میں حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی؟ ہاں ارباب اعضا، جب 3 دن گزر گئے تو ایک مرتبہ علی کی حالت متغیر ہونے لگی۔ وہ جراح جو لایا گیا تھا اس نے دودھ کا حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ دودھ پلایا جائے۔ کوفے کے وہ یتیم کہ جسے چل چل کے علی گلیوں میں پیار کرتے تھے، جن کے گھروں میں روٹیاں پکا دیتے تھے، جن کے گھروں تک روٹیاں پہنچا دیتے تھے، جب ان یتیموں نے سنا کہ مولا کو دودھ پلانے کی تجویز ہوئی ہے، دروازے پر یتیموں کی قطار لگ گئی۔ مولا ہم حاضر ہیں، مولا غلام آئے ہیں۔ ہر بچہ چاہتا تھا مولا میرا دودھ نوش فرما لے۔ ارباب ادا، ظاہر ہے کہ محبت کرنے والوں کی یہی تمنا ہوتی ہے، اسی لیے جب تابوت سجتا ہے تو ہم بھی دودھ لے کے پہنچ جاتے ہیں، جب تابوت سجتا ہے تو ہم بھی پانی لیے پہنچ جاتے ہیں۔ مولا اسے قبول کر لیجئے۔ آج تابوت نہیں اٹھ سکا ہے، آج ہم کتنے غمزدہ ہیں۔ مجھے یہ کہنا پڑے گا، جب آج ہم تابوت شبیہ تابوت نہ اٹھا سکے تو ہمارے کرب کا یہ عالم ہے، تو حسنین کا کیا عالم ہوگا؟ آج بقیہ میں زہرا کتنا تڑپ رہی ہوں گی، آج مصطفیٰ گنبد خضرا میں کتنا تڑپ رہا ہوگا۔ ارباب اعضا، علی نے دائی اجل کو لبیک کہا، جسم سے روح بارگاہ الہی کی طرف چلی، اور وصیت کے مطابق حسنین علیہ السلام نے غسل و کفن دیا۔ غسل و کفن دے کر کے علی کے تابوت کو تیار کیا، اور مولا نے وصیت کی تھی حسنین علیہ السلام سے، میرے بچوں تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دفنایا کہاں جائے گا، تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قبر کہاں بنائی جائے گی، بس میرے تابوت کو پیچھے سے تم دونوں تھام لینا، اور آگے سے تابوت ملائکہ اٹھائیں گے، انبیاء اٹھائیں گے، اور جدھر جدھر تابوت جائے تم ادھر ادھر چلے جانا۔ ہاں، بیت الشرف سے جو لوگ زیارات کر کے آئے ہیں وہ دوری کو دیکھ کر کے آئے ہیں کہ علی کے بیت الشرف سے علی کا مزار، علی کا روضہ اقدس کتنی دوری پر ہے۔ وہاں تک تابوت چلا جہاں وادی السلام ہے، وادی السلام کے ٹیلے پر تابوت رکھ دیا گیا۔ جیسے ہی تابوت رکھا گیا، ایک بنی بنائی ہوئی قبر حسنین کو نظر آئی، مولا کو اس قبر کے حوالے کر دیا، بابا کو الوداع کہا، مولا کو الوداع کہہ کے حسنین جب گھر کی طرف پلٹے ہیں تو عزیزو بس یہی وہ مصائب کی گھڑی ہے کہ علی کو لحد میں لٹا دیا گیا، لیکن جب حسنین گھر کی طرف چلے تو ایک خرابے سے ایک کھنڈر نظر آیا، اور اس کھنڈر سے کسی کے کراہنے کی، چیخ مار مار کے رونے کی آواز آئی۔ جب حسنین آگے بڑھے تو کیا دیکھا؟ ایک ایسا شخص ہے جو پھٹے لباس میں ہے، جو پریشان حال ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کچھ ہر طرف لوٹ رہا ہے، کبھی زمین پر ادھر کروٹ لے رہا ہے، کبھی ادھر کروٹ لے رہا ہے۔ آگے بڑھے، بابا کی سیرت کو اپنایا، ایک بھائی نے اس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، ایک بھائی نے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ کہا یہ شفقت دیکھ کر تو مجھے وہ یاد آ گیا۔ کہا کون یاد آ گیا؟ کہا جس کے لیے میں تڑپ رہا ہوں، جو ہمیشہ یہاں آتا تھا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا، اور اسی انداز میں میرا سر اپنے زانوں پہ رکھ لیتا تھا۔ آج 3 دن ہو گئے وہ نہیں آیا۔ تو کہا کیوں آتا تھا؟ کہا مجھے کھانا کھلانے آتا تھا، لیکن میں کھانے کے لیے نہیں تڑپ رہا ہوں، مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے وہ شفیق چاہیے جو آج 3 دنوں سے نہیں آیا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن نے پوچھا کہ اے بھائی کیا اس کا نام جانتا ہے؟ کہا نام بھی نہیں جانتا۔ میں نے 12 چاہا کہ پوچھوں کہ آپ کا نام کیا ہے، مگر وہ بندہ خدا کہتا تھا کہ تیری طرح اس زمین پر میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ آزادارو، جو امیر المومنین تھا وہ اس نابینا کے قریب جا کے یہی آواز دیتا تھا کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔
ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے بھائی اب وہ نہیں آئے گا. کہا کیوں نہیں آئے گا؟ کہا وہ کوئی اور نہیں وہ ہمارے بابا علی مرتضیٰ تھے, وہی خلیفہ وقت تھے, اب وہ نہیں آئیں گے. کہا کیا ہوا ان کو؟ کہا ابن ملجم مرادی نے سر پہ ضربت لگا دی, ان کی شہادت ہو گئی, ابھی ہم انہیں دفنا کر کے آئے ہیں. کہا اتنا کرو, اگر تم ان کے بچے ہو تو انہوں نے بڑا کرم کیا ہے مجھ پر, ایک کرم تم بھی کر دو. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا مجھے ان کی قبر تک پہنچا دو. اب جیسے ہی حسنین نے سہارا دیا قبر کی طرف لے کر کے چلے, تاریخ کے جملے ہیں وہ قبر پر آیا اور اس طرح قبر سے لپٹ گیا جیسے یتیم کوئی اپنے شفیع سے لپٹ جائے. عزادارو دیر تک لپٹا رہا, جب حسنین نے اٹھایا تو وہ بھی علی کے پاس جا چکا تھا. مولا نے ماتم کیا, واہ غربتا واہ علیہ واہ محمدہ واہ غربتا واہ. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. مالک ہم سب کے رب, ہم سب کے پالنے والے, تجھے شہادت عظمیٰ مولا کائنات کا واسطہ, ماہ رمضان کا واسطہ, نزول قرآن کا واسطہ, آمد حسن کا واسطہ, شبہ قدر کا واسطہ, ان تمام تر ہمارے جو اعمال ہیں انہیں قبولیت عطا فرما, ہماری نیکیوں کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو درگزر فرما. مولا جو آج پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یہ کائنات کے والی نہ جانے کہاں کون یتیم کون مسکین کس عالم میں اس وقت زندگی گزار رہا ہے, ہر کوئی گھروں میں محصور اور مقید ہے. اے مولا کہیں کوئی اس طرح سے نہ رہ جائے کہ آج ہمیں مواخذہ دینا پڑے, لہذا مولا ہر کسی کے ذریعے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ایک دوسرے کو توفیق عطا فرما. اے اللہ, اے پروردگار, اس گھر سے لے کر ہر گھر میں جہاں جہاں مریضان مرض ہیں تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرما. اے اللہ غریبوں کی غربت کا خاتمہ فرما. اے اللہ مقروض کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. اے اللہ لا ولد کو اولاد نرینہ عطا فرما. اے اللہ صاحبان اولاد کی اولادوں کو نیک اور صالح قرار دے. اے پروردگار, اے مولا جو آج ہمارے درمیان نہیں رہے گہوارے تربت میں محتاج عمل ہیں ان سب کی مغفرت فرما. اور مولا ہمیں دنیا سے اٹھا تو قرآن اور اہل بیت کی محبت میں اٹھا, دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما. آخر میں مولا پھر ایک مرتبہ دعا گو ہیں کہ کئی ایسے مریض جو ہمارے اسی ممرہ کے جاوید صاحب ہیں, اس وقت کویت میں علیر ہیں اور پازیٹیو کورونا میں ہیں, مولا جلد از جلد انہیں اور ایسے تمام مریضوں کو جہاں جہاں سے مومنین نے آج کی شب مجھ سے بھی درخواست کی ہے اور ایک دوسرے پر حق دعا رکھا ہے, اے مولا اسی دعا کے صدقے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرما.